الحمدللہ دھیرے دھیرے ہمارا یہ پروگرام اختتام کے قریب جا رہا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ صرف 5 منٹ کے اندر اس مجلس کی صدارت فرما رہے جناب مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبہ جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی سے اپنے تاثرات سنیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ اطلاع ہے کہ انشاءاللہ بعد نماز ظہر جناب مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کا خطاب عام بھی ہوگا بڑی مسجد میں، تو انشاءاللہ آپ سب شرکت فرمائیں گے اس میں، لیکن ہمارا یہ پروگرام ابھی انشاءاللہ عنقریب ختم ہو جائے گا۔ میں ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں صدر مجلس جناب مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کو، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما بہت ہی باوقار اور ہم سب کی محترم شخصیت، اس بزم کے مہمان گرامی قدر حضرت الشیخ جناب رحمۃ اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کے امیر محترم ناظم اعلیٰ اور ان کے نائبین حفظہم اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کے اراکین مجلس عاملہ و شورا، اس بزم میں شرکت فرما رہے ہمارے بزرگ اور نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور دور و نزدیک سے تشریف لائی ہوئی خواتین اسلام، یقیناً یہ لمحہ ہم لوگوں کے لیے سعادتوں بھرا ہوا ہے۔ یہ مسابقہ جس کی آخری نشست ہے، یہ اس سے پہلے امتحان ہو چکا ہے، انعام ملے گا ابھی ہمارے شرکاء کو، اور وہ انعام تو ایک رسمی انعام ہوگا، لیکن سب سے بڑا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملا ہے، وہ ان دعاؤں کا حفظ ہے جس کا اہتمام ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور نے کیا تھا۔ یہ بڑا انعام ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اول آئے گا، کوئی دوم آئے گا، کوئی سوم آئے گا، کسی کو بھاری انعام ملے گا، کسی کو کم ملے گا، لیکن سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے آپ حضرات کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضلعی جمعیت کی کاوشوں اور کوششوں کے بعد آپ یہ توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی توفیق ہوئی، ضلعی جمعیت نے یہ کام کیا، تو اللہ کی توفیق کے بعد ضلعی جمعیت کی کاوشوں سے آپ یہاں حاضر ہیں اور ابھی انعام تقسیم ہوگا۔ میں چند لمحات میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ مسابقہ اس سے پہلے 2 مسابقے اور ہوئے اور ان میں بھی ہم نے شرکت کی تھی۔ یقیناً ایسے پروگرام میں پہنچ کر کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ابھی ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کی میٹنگ تھی، اور کچھ ہفتہ پہلے اضلاع کے ذمہ داران تشریف لائے تھے۔ اس موقع پہ ہم نے رپورٹ مانگی تھی تمام ضلعی جمعیات سے، اور یقین جانیے ہمارے مولانا التمش صاحب چلے گئے، آپ سب لوگ موجود تھے جو ذمہ داران تھے وہاں پہ، لوگوں نے رپورٹ اپنی پیش کی، لیکن بعض اضلاع کی رپورٹ ایسی تھی کہ جس کو ہم مثال میں پیش کر سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں، اور کئی جگہوں پر میں نے یہ مثال دی بھی ہے۔ ان ضلعی جمعیات میں آپ کی ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور بھی ہے، الحمدللہ۔ تحریری رپورٹ اور انتہائی مربوط رپورٹ، منظم، اور جو کچھ کارکردگی جمعیت کی ہے اس کو بہت ہی صاف و ستھرے اور شفاف انداز میں
پیش کیا گیا یہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہ ضلعی جمعیات، معاف کریں تمام احباب، کہ جن کے ذمہ دار ہمارے علماء ہیں، ان کی رپورٹ ایک دم منظم، ان کی کاوشیں قابل قدر۔ جب میں نے تجزیہ کیا کہ اور جگہوں کی رپورٹ ایسی نہیں ہے جیسی رپورٹ ان جگہوں کی ہے جہاں کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، تو یہ اعتراف کیے بغیر میں نہیں رہ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری علماء کے سپرد کی ہے یہ انہی کا حصہ ہے، اور یہ انہی کا مقام ہے، اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مسابقہ، اس مسابقے سے فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آج بہت سے لوگوں کو نظر نہ آئے۔ ابھی کووڈ کا جب معاملہ آیا تھا اور پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی، تو پہلے بھی لوگ فون کرتے تھے دعاؤں کے تعلق سے، مولانا فلاں موقع کی دعا بتا دیجئے، وہاں فلاں موقع کی دعا بتا دیجئے۔ لیکن اس موقع پر وائرس جب پھیلا پوری دنیا میں، تو جتنے ہمارے رابطے میں لوگ تھے بار بار فون کر رہے ہیں کیا دعا پڑھیں، پریشانیوں سے نجات کی کیا دعا ہے، سید الاستغفار کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، صبح و شام کے اذکار کیا ہیں۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے تھے جو خوش نصیب تھے۔ بہت سے بد نصیب تو پھر بھی مسجدوں کو آباد نہ کر سکے اس مہاماری میں بھی۔ تو یہ محسوس ہوا کہ یہ دعاؤں کے تعلق سے جو سوالات آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضلع مجلس کانپور نے اسی جذبے کے پیش نظر یہ مسابقہ رکھا ہے، ورنہ اور بھی عنوانات ہو سکتے تھے، لیکن آج ضرورت ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے ابو داؤد کی، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک روایت ہے مخ العبادہ، مضعیف ہے سندن، جو جامع ترمذی کی روایت ہے، لیکن یہاں کیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آدھی سورت کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ وہ حدیث قدسی یاد کیجئے، اللہ رب العزت جس میں فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ 2 حصے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے مزدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اعتراف کرتے ہیں نا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مدد طلب کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا تک کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما سألنی عبدی ولعبدی ما سأل، یہ وہ سوال ہے یہ جو میرے بندے نے مجھ سے کیا ہے، مجھ سے میرا بندہ دعا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں اپنے بندے کو دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نشست و برخاست کسی بھی صنعت و حرفت سے وابستہ ہو، تجارت میں ہے، مسجد کے امام ہیں اور مقتدی ہے، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، کاروبار میں ہے، ہر موقع کی دعا موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے لیے بڑا سنہری موقع تھا اور ہے آج بھی، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسابقہ میں حصہ لیا، امتحان بھی دیا انہوں نے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن ان کی بھی خوش نصیبی ہے، ان کو بہت سی دعائیں اسی بہانے سے یاد ہو گئیں۔ میرے بھائی قابل قدر اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے ضلعی جمعیات کے ذمہ داران، ان کے کارکنان، اور آپ سب حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو دعائیں نہیں یاد کر سکے ہیں وہ اہتمام کریں۔ یہ موجود ہے کتابچہ، آپ کتابچہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، کچھ دعائیں ہو سکتا ہے اس میں رہ گئی ہوں، مزید دعائیں آپ ایڈ کروا سکتے ہیں، اور اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ آپ دعاؤں کو آپ یقین جانیے، دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے، الا دعا. تو یہ دعا سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، بس ایک منٹ لیتا ہوں، کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو تقدیر بدلے گی کیسے؟ میرے بھائی، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ جب یہ دعا کرے گا تو اس کو ہم انعام یہ دیں گے. یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، مبرم غیر مبرم، معلق غیر معلق، کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسابقہ، اس کو آپ بہت ہلکے میں نہ لیں کہ دعاؤں کا مسابقہ ہے. کوئی بہت موٹا مسابقہ ہونا چاہیے. ہماری پوری زندگی اگر ہم دعا کرتے رہیں تو ہم اللہ کا قضا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ہے، دعاؤں کا مسابقہ ہے. اللہ آپ حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. موقع زیادہ بولنے کا نہیں ہے، بس اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرما لے. اور پھر میں اللہ کے شکریہ کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے. اور اگرچہ میں بالائی جمعیت سے آیا ہوں، لیکن ضلعی جمعیت سے جو ہماری محبت ہے، الفت ہے اور جو لگاؤ ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں مہمان نہیں، آپ کا میزبان ہوں. اللہ آپ سب کی حاضری یہاں قبول فرمائے. السلام علیکم. Mm-hmm.